کام جا رہا تھا، وہ جاتے ہوئے اس کی نگاہ کسی ایسی چیز پہ پڑ گئی جس پہ نہیں پڑنی چاہیے تھی، کسی ایسی جگہ پہ اس کی نگاہ جا پڑی جہاں نہیں پڑنی چاہیے تھی۔ جب نگاہ پڑ گئی، واپس لوٹتے ہوئے دل میں احساس پیدا ہوا کہ یار میں حضور کا سامنا کیسے کروں؟ میری نگاہیں، میری آنکھیں تو اب اس قابل ہی نہیں رہی کہ میں بدوہا کا مکھڑا دیکھ سکوں۔ میں تو اپنی نگاہیں ناپاک کر کے آ گیا ہوں، پر حضور پہ تو ہر وقت وحی نازل ہوتی ہے، حضور کو تو فوراً پتہ چل جائے گا۔ اس احساس کا پیدا ہونا تھا کہ وہ بجائے حضور کی بارگاہ میں جاتا، وہ مدینے کے مضافات کی طرف بھاگ گیا، کسی جنگل میں، کسی غار میں جا کے اس نے پناہ لے لی، اور وہاں ہر وقت روتا رہتا، چیخیں مار کے دھاڑ دھاڑ کے روتا، اللہ سے معافی مانگتا۔ 40 دن گزر گئے، سال بھر ہو رہے۔ اب ایک لمحے کے لیے ہم رکے، اپنے موبائل فون کو دیکھیں، ہماری میموری کے اندر کیا کچھ نہیں پڑا ہوا، ہمیں کیا کیا واٹس ایپ آتے ہیں، کیا کیا انسٹاگرام پہ ہم تصویر دیکھتے، فیس بک پہ کیا کیا کچھ اپلوڈ کیا جاتا ہے، کیا کیا اسنیپ چیٹ آتی ہے، ینگسٹرز بیٹھے ہیں میری باتوں کو فالو کر رہے ہیں۔ سالبہ کی نگاہ تو صرف ایک لمحے کے لیے پڑی، تو دل کے اندر ایک طوفان آ گیا، اور ایک ہمارے دل ہے اتنے سخت ہیں، شاید زیادہ ہی کوئی میل چڑھ گئی ہے۔ لاہور جاتے ہوئے میں دیکھتا تھا ایئرپورٹ کی طرف جاتے ہوئے لیفٹ سائڈ پہ وہ کوڑے کے بڑے بڑے ڈھیر تھے، اب شاید انہیں درست کر لی ہے، وہ ہمارا دل بھی وہ کوڑے کا ڈھیر بن چکا ہے، یہاں سے سمیل ہی بدبو ہی آنی ہے، خوشبو آتی ہی نہیں ہے، احساس پیدا ہوتا ہی نہیں ہے، سال بھر ہوئے جا رہے ہیں۔ اندازہ کریں اس گناہ کا جو ندامت ہوئی، اس پہ جبریل آ گئے، سالبہ کے مقدر پہ صدقے جائے، جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، اللہ نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے، اور یا رسول اللہ آپ کا ایک نوجوان صحابی ہے، وہ بڑا ہی رو رہا ہے، ذرا اس کی تو خبر دے۔ جب حضور کو جبریل نے آ کے نوٹیفائی کیا، حضور نے آ کے اس جا کے حضور کے سامنے ذکر کیا، تو حضور نے کہا بھائی وہ سالبہ کدھر ہے؟ وہ تو ہر وقت میری بارگاہ میں رہتا تھا، 40 دن گزر گئے، کہاں گیا سالبہ؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عظیم صحابی ہے، اب ان کی ڈیوٹی لگی کہ سالبہ کو ڈھونڈ کے لاؤ، ڈیوٹی بھی دیکھے 3 کی لگ گئی، وہ مدینے کے مضافات میں نکل گئے۔ حدیث پاک کے اندر جبریل امین نے اس جگہ کی نشاندہی کر دی تھی وہ کس طرف ہے، تو اس طرف چل پڑے۔ وہاں ایک چرواہا ملا، زفافہ اس کا نام تھا، چرواہے کا، مدینہ طیبہ کا چرواہا تھا، وہاں جڑی بوٹیاں اگتی تھی تو اپنی بکریاں چراتا تھا۔ انہوں نے جا کے پوچھا زفافہ، یہاں سالبہ نام کا، سالبہ بن عبد الرحمن کا بھی بندہ دیکھا تو نے؟ اس نے کہا میں بندے کو تو نہیں جانتا، کہ ہوا کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ اس طرح اپنے گناہوں پہ ندامت کر کے تو گھر سے نکل آیا۔ تو اس پر زفافہ نے کہا کیا تم اس بندے کی بات کر رہے ہو جو اپنے جرم کی وجہ سے بھاگ کے اللہ سے معافیاں مانگتا پھر رہا ہے؟ کہا ہاں اس کی بات۔ کہا پھر ٹھہرے، وہ دن کو نہیں ملتا، رات کو ملتا ہے، یہاں قریب ہی کسی غار میں وہ رہتا ہے، مجھے غار کا تو نہیں پتا، رات کو نکلتا ہے اور بڑا دھاڑے مار مار کے ہوتا ہے، اور روتے ہوئے کہتا یہ ہے اللہ کاش مجھے موت آ جاتی، تو میری روح کو قفس کر لیتا،
اے اللہ کاش تو نے میری روح کو روحوں کے ساتھ ملا دیا ہوتا اور میں نے یہ گناہ نہ کیا ہوتا. یہ کہتا رہتا ہے. وہ ٹھہرے. رات پڑی. جب رات پڑی تو صالبہ نکلے. رو رہے تھے, دھاڑے مار رہے تھے, دعائیں مانگ رہے تھے. میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب وہ آئے تو زفافہ نے جب دیکھا صالبہ بن عبد الرحمن اس کو چیخیں نکلی. وہ سمجھا شاید حضور کو پتہ چل گیا, میرے گناہ کا پتہ چل گیا. اس تصور میں صالبہ کی روح کو ہلاک کرا دیا. ادھر فاروق اعظم نے کہا صالبہ تو یہاں ہے, حضور تمہیں مدینے میں تلاش کر رہے, حضور نے تمہیں یاد کیا, چلو ہمارے ساتھ چلو. تو صالبہ نے نہیں جانا تھا, حضور نے بلوایا تھا. تو ایک ریکویسٹ تھی, علامہ اقبال کی ریکویسٹ میں آپ کو سنائی. اب یہ ریکویسٹ سنے. صالبہ کہتے ہیں میں چلتا ہوں لیکن کوشش کرنا مجھے حضور کے سامنے اس وقت پیش کرنا ہے جب حضور نماز پڑھا. میں لوگوں میں کہیں مل کے بیٹھ جاؤں, حضور کی مجھ پہ ڈائریکٹ نگاہ نہ پڑے, میں بہت بڑا گناہگار ہوں. جب یہ بات ہوئی تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا, نماز میں ملا دیا گیا. بات کو مختصر کرتا ہوں, لمبی حدیث ہے. جب ملا دیا گیا تو حضور نے سلام کرنے کے بعد زفافہ کو بلایا. زفافہ کو جب بلایا تو زفافہ بات کرنے کی بجائے روئے جا رہے تھے, چیخیں مار رہے, دھاڑ رہے, رو رہے تھے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑی غلطی ہوئی. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ زفافہ سے کوئی چلا بھی نہیں آتا تو حضور نے کہا اس کو گھر چھوڑا. تو صالبہ بن عبد الرحمن کو ان کے گھر چھوڑ کے آئے. ایک ہفتہ بیت گیا. صالبہ نہ کھا رہے نہ پی رہے, بس روئے جا رہے. اتنی کمزوری ہو گئی کہ بستر سے اٹھنا بھی مشکل ہو گیا. حضور تک خبر پہنچی کہ صالبہ کا وقت آخر آ گیا. جب یہ خبر پہنچی تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اس کے گھر گئے. جب ان کے گھر گئے تو صالبہ اپنے بستر پہ تھے, اٹھنے کی کوشش کی لیکن حضور نے کہا نہیں. حضور اس کی چارپائی پہ بیٹھے. حضور نے اس کا سر اٹھایا, اپنی گود میں رکھا. سبحان اللہ. حضور نے اس کا سر اٹھا کے اپنی گود میں رکھا. حدیث کے الفاظ ہیں, حضور نے تو اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا. سبحان اللہ. اسی ہچکچی گئے, ایسے کوئی آئی, اس کی ہچکی سی آئی کہ صالبہ کی روح کف سے تلسی سے پرواز کر. ہر حضور کی گود میں ہے, روح اپنے خالق کے پاس پہنچ گیا. حضور نے کہا بندوبست کرو اس کے جنازے کا. جنازے کا بندوبست کیا گیا. جب جنازے کا بندوبست کیا گیا, جنازے کی جا رہے تھے تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا حضور اپنے پاؤں کی انگلیوں پہ چل رہے تھے. پاؤں کی انگلیوں کے اوپر چلتے ہوئے جا رہے ہیں. ہم نے کہا یا رسول اللہ کسی جنازے پہ ایسا منظر نہیں دیکھا کہ آپ پاؤں کی انگلی میں چل رہے ہیں, جگہ پہ یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ, صالبہ کے جنازے میں اتنی کثرت سے اللہ نے فرشتوں کو بھیجا ہوا تھا کہ مجھے جگہ نہیں مل رہی تھی میں کہوں کہاں پہ.